نبی محمد حسنی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیں گے، جنہوں نے اپنے مکہ شریف کے بزرگان دین تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یونیورسٹی کے اندر ایسے مقالہ جات پیش کروائے جا رہے ہیں، اور بالخصوص اس میں سب سے بڑا تعاون ہے تو اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر حمید احمد بھٹی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معززین و مکرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، چاہے وہ یہ دنیا ہو یا قبر کی زندگی ہو یا حشر کی زندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء من عبادی الذین، کہ میرے بندوں میں سے اولیاء اللہ وہ ہیں یذکرون بالذکر، جن کا ذکر میری یاد سے ہوتا ہے، اور فرمایا وَأَذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور میرا ذکر ان کی یاد سے ہوتا ہے۔ آج حضرت شہید مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو یہاں پہ ذکر خیر کیا جا رہا ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت اور ان کی دین کی خاطر جو تعلیمات ہیں وہ قبول ہوئی ہیں، تب ہی آج ہم ان کا ذکر خیر یہاں پر کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی تھی اپنے دور کی جو دین کے ساتھ ساتھ روحانیت کی بھی تبلیغ فرمائی اور کئی غیر مسلموں کو کلمے کی دولت سے شرفیاب کیا، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ شریف پر ایک بہت ہی بڑی جامعہ تھی، یونیورسٹی تھی، جہاں سے لوگ استفادہ کرتے اور پوری دنیا کے اندر جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ میرا جو خاندان اور جس فیملی سے تعلق ہے وہ ساداتی لوہی صاحبان شریف زندہ کھوٹکی کے اندر، جو سب سے پہلے سن 900 ہجری میں بغداد شریف سے ہجرت کر کے لوہی صاحبان کو اپنا مسکن بنایا، اور پھر وائس رائے انگریز کی حکومت میں انگریز کا مقابلہ کیا، جس میں سر فہرست حضرت سید غوث موسیٰ شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ وہ ہستی بھی کچھ عرصہ قرآن شریف میں تعلیم حاصل کرتی رہی، جنہوں نے کئی قوموں کو کلمے کی دولت سے نوازا، جس میں کھوٹا قوم ہے، دھاریجا قوم ہے، کلوڑ قبیلہ ہے۔ یہ تمام قومیں ہماری دربار شریف حضرت غوث موسیٰ شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ عزیزان گرامی، حضرت مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی تھیں جو نہ کسی جابر سے ڈرتی نہ حکمران سے ڈرتی تھی۔ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہمہ وقت آپ تیار رہتے تھے۔ حیدر شاہ حقانی کی دربار ہے روہی شریف میں، ان کی اولاد میں سے حضرت سید میر یعقوب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ زمینیں اور جائیدادیں نور محمد کلموڑوں نے
واپس لے لی، گورنمنٹ کی تحویل میں لے لی، تو حضرت سید میر یعقوب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم عبد الرحمن شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مخدوم صاحب، آپ اس علاقے کے قاضی القضاء بھی رہ چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے منصب پر فائز کیا ہوا ہے، آپ نور محمد کلہوڑو کے پاس چلیں اور ہماری سفارش کریں کہ جو انہوں نے ہماری جائیداد کو ضبط کیا ہوا ہے، قانونی تحویل میں لے لی ہے، تو وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو مخدوم عبد الرحمن شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ سید صاحب، نور محمد دراصل بے نور ہے، آپ مجھے اصرار نہ کریں کہ میں اس کے پاس جاؤں اور میں آپ کی سفارش کروں۔ بہرحال حضرت سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصرار کیا، وہ اپنے خاندان کے کچھ لوگ بھی لے کر آئے تھے مخدوم صاحب کے پاس۔ تو مخدوم صاحب سادات کرام کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور عزیزان گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ ولو اتوا بالذنوب اہل الارض، فرمایا کہ میں 4 لوگوں کی شفاعت لازمی کروں گا، چاہے وہ زمین کے لوگوں کے برابر گناہ کر کے مجھ محمد رسول اللہ کے پاس آئے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس میں سے ایک المکرم للذریتی، جس نے میری اولاد اہل بیت سادات کرام کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی۔ فرمایا دوسرا حضور نے کہ والقاضی الی حوائجہم، دوسری اس شخص کی میں نے شفاعت کا ذمہ لیا ہوا ہے جس نے سادات کرام اور اہل بیت کی حاجتوں کو حل کیا ہوگا۔ تیسرا فرمایا والساعی فی امورہم، اور جنہوں نے اہل بیت کے کاموں میں مدد کی ہوگی۔ اور چوتھے شخص کی شفاعت کا ذمہ حضور سید عالم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ فرمایا والمحب لہم بلسانہ وقلبہ، جس نے دل اور زبان سے میری اہل بیت سے محبت کی ہوگی۔ تو یقین جانی اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہاں پہ جو ذکر خیر اور تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اولاد رسول سے عقیدت رکھا کرتے تھے، وہ اولاد رسول سے محبت رکھا۔ حضرت عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ یعقوب شاہ کے اصرار پر نور محمد کلہوڑے کے پاس گئے۔ نور محمد کو جیسے علم ہوا کہ مخدوم صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک ڈاؤٹ تھا، تکبر ہوا کرتا تھا کہ وہ اٹھ کر کسی سے ملا نہیں کرتے تھے، اور اللہ کریم نے ان کی قرآن میں کتنی بڑی تعریف بیان کی ہے۔ مگر نور محمد کلہوڑے کو تکبر تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، وزیروں کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ ایسے کریں، جیسے محفوظ صاحب آئے تو آپ توشہ خانہ معائنہ کے لیے تشریف لے جائیے گا، اور جب مخدوم صاحب بیٹھ جائے تو پھر آپ آ جائیے گا۔ مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کے پاس محل میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کرسی خالی ہے، مسند خالی ہے،
تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصلی بچھایا اور وہیں نماز پڑھنا نوافل شروع کر دیے. نوافل شروع کر دیے تو نور محمد کلہوڑو توشے خانے کا معائنہ کر کے جب لوٹے واپس تو اپنی مسند کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھ گئے اور مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو خود ان کو ہاتھ لیا اور ان سے مصافحہ کیا اور ملاقات کی. عزیزان گرامی، مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور محمد کلہوڑو کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کتے بہت ہیں. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید مخدوم صاحب کو شکار کا شوق ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھ نوکروں کو کہا، حکم دیا کہ آپ دوسرے ملکوں کے جو کتے ہیں وہ جائیں لے آئیں. تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے شکار کا شوق نہیں، میں تو اس لیے تمہاری دربار میں آیا ہوں کہ آقا کریم سید عالم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو صدقہ دے کر یا خیرات دے کر واپس لے لیا جائے تو وہ اس کتے کی مثال ہے جو کیک کر کے پھر خود چاٹ لیتا ہے. اللہ کیک کر کے الٹی کر کے پھر خود چاٹ لیتا ہے. تو آپ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نور محمد میں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے کئی جاگیرداروں کی زمینیں ضبط کی ہوئی ہیں، اس میں سے میر سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے ان کی زمین بھی ہے، لہٰذا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان کی زمین ان کو واپس کر دو. جب نور محمد کلہوڑو نے یہ دیکھا نا کہ میں وقت کا حکمران ہوں، جابر ہوں، حاکم ہوں اور مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ حق کہنے سے ڈرتے نہیں اور مجھے منہ پر سنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ. تو نور محمد کلہوڑو نے اپنے وزیر سے کہا کہ جو یعقوب شاہ کی زمین ہے اس کا پیمانہ اسے واپس کر دو. تو لہٰذا اس دن سے پھر نور محمد کلہوڑو حضرت مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنی دل میں بغض بٹھا دیا اور پھر جو نکاح ہوا. اور مخدوم صاحب نے جس طرح فرمایا اپنے اعزازی کتاب میں کہ ہمارے خاندان کے ساتھ مخدوم مانے کھڑا شریف کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، جس میں جب مخدوم عبد الرحمن شہید اور 222 شہید ہوئے آپ کے جانثاران، تو آقا کریم سید عالم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پردادا حضرت سید غوث موسیٰ شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ موسیٰ شاہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کھڑا جاؤ اور وہاں پہ مخدوم عبد الرحمن شہید اور ان کے جانثاروں کے کفن اور دفن کا کے اسباب بناؤ اور ان کا جنازہ تم اپنی امامت میں ادا کرواؤ. تو پھر غوث موسیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوئی صاحبان ضلع کھوٹی سے وہاں سے پہلے سفر تو ہوتے تھے، پیادل سفر ہوا کرتے تھے، تو پیادل چلے اور پھر صبح کی فجر کی نماز درگاہ کھڑا شریف پر آئے پہنچے اور پھر تمام مخدومان کے جسد خاکی کو آپ نے غسل دیا اور کفن دیا اور آپ نے اپنی امام کو جنازہ کروایا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صوفیاء کرام جو ہیں ایک تو ان میں تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اپنے دراصل نفس کو مار کر وہ اس منصب ولایت پر فائز ہوتے ہیں.
جب اندر کی میں مر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے درمیان اور اس بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں وہ دور کر دیے کر فرماتے ہیں اور اپنا دیدار اس بندے کو کرواتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جو ہیں جس طرح مخدوم صاحب کر رہے ہیں کام، ہر درگاہ کے سجادہ نشین کو اس طرح کام کرنا چاہیے، اور یونیورسٹیز کے اندر جو نیو جنریشنز آ رہی ہے ان کو تصوف کی جانب لے کر آنا چاہیے۔ تصوف جو ہے وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کینچی دے دی، تحفے تو کینچی دی، تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ کینچی کیوں لائے ہو؟ تو اس فقیر نے عرض کی کہ حضور میں نے یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم توڑنے کا کام نہیں کرتے، تمہیں چاہیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم میرے لیے سوئی لے کر آتے، سوئی لے کر آتے۔ ہم صوفیاء کرام قتلتے نہیں، توڑتے نہیں، سوئی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ ہمارے بہت شکریہ ڈاکٹر پیر سید شاہد علی شاہ گیلانی صاحب، ممبر مرکزی بورڈ ہلال کمیٹی پاکستان۔ ہم سب آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے یہاں دور سے آئے اور شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی فیض اور مخدوم عبدالرحمان شہید مذہبی ٹرسٹ کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے